السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ضروری اطلاع اور اعلان کے لیے اس وقت یہ عاجز حاضر ہوا ہے، ساتھ ساتھ ایک بہت اہم دعا کی گزارش کے سلسلے میں بھی۔ الحمدللہ آپ حضرات بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس وقت آن لائن تشریف لاتے ہیں تاکہ حضرت والا کی اس وقت جو تفسیر کی جاتی ہے، جو سورہ کہف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس سے آپ مستفید ہو سکیں، آخر الزماں کو سمجھ سکیں اور دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کی شکلیں جان سکیں۔ بہت افسوس کے ساتھ آپ حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج حضرت کی طبیعت خرابی کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکے گا۔ آج حضرت کی طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ حضرت اس وقت تفسیر بیان کر سکیں، اس لیے بہت ہم معذرت خواہ ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس مجبوری کو اور حضرت کی صحت کی اس حالت کی بارے میں سمجھیں گے اور ہم کو اور حضرت کو اس سلسلے میں معذور سمجھیں گے۔ حضرت والا نے تو چاہا تھا کہ تھوڑی دیر ضرور حاضری ہو جائے اور کچھ عرض کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹروں کا اصرار اس بات پر تھا کہ بالکل آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے کوئی بیان یا بات چیت کی تو خدا نخواستہ یہ مرض کا سلسلہ شدید ہو جائے گا اور طویل بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ آج دن میں 11 بجے ایک آن لائن کانفرنس میں حضرت کو خطاب کرنا تھا، بہت ہی مشکل اور سے حضرت نے وہ خطاب کیا، اور اس خطاب کے بعد ضعف و نقاہت اور کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا اور ہم لوگوں نے بھی حضرت سے یہ بہت درخواست کی کہ حضرت آج کے لیے اس سلسلے کو روک دیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں سے کہ انشاءاللہ وہ اس مجبوری کو سمجھیں گے۔ ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ آج وہ سلسلہ نہیں رہ سکے گا، دوسرا یہ آپ سے بتانا تھا کہ چونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس وقت آپ حضرت سے کچھ مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھیوں نے ہماری ٹیم نے جلدی میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں حضرت کی افادات میں سے، حضرت کے فیض میں سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے۔ تو بہت جلدی میں، وقت ہمارے پاس نہیں تھا، جب یہ فیصلہ ہوا کہ آج بیان نہیں ہو پائے گا، تو ایک بیان پچھلے سال رمضان ہی کا وہ آن لائن بھی نشر کیا گیا تھا، وہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ بہت ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بیان کو سنیں گے، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات سے، آپ تمام لوگوں سے، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، ایک فرد سے میں انفرادی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیں اور اللہ سے حضرت کی صحت، حضرت کے لیے شفا، عافیت اور حضرت کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کریں۔ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم لوگوں پر حضرت کا اور امت پر، انسانیت پر حضرت کا سایہ تادیر قائم رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى أنا أجزى به. وقال تعالى والفجر وليال عشر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور میرے بہت پیارے بھائیوں، بزرگوں اور قابل قدر و احترام بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، بہت شرمندہ ہوں کہ اچانک میری بیماری بہت شدت اختیار کر گئی اور بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا میں، جس کی وجہ سے میں اس وقت آپ حضرات کے پاس بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کے بجائے اپنی قیام گاہ میں بستر پر لیٹ کر یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بہت احساس ہے اس کا کہ آپ سب دور دور سے تشریف لائے اس خیال سے کہ یہ آخری عشرہ ہماری آپ کی ملاقاتوں میں گزرے گا اور ہمیں ایک دوسرے کے اسی ملاقات سے، دیکھنے اور سننے سے ہم سب کو فائدہ پہنچے گا، مگر اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ میں جب یہاں بیلگام پہنچا تھا تب تو اس حالت میں تھا کہ قوی امید تھی کہ انشاءاللہ پورا عشرہ روزانہ کم سے کم دن میں 2 بار آپ سب حضرات سے ملاقات ہوا کرے گی، لیکن اللہ کی مرضی کہ میں کل صبح سے اچانک بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور نہ تو میں خود اپنے کو اس حال میں پا رہا ہوں کہ میں حاضر ہو سکوں، اور نہ میرے معالج ڈاکٹر نے اس کی اجازت دی۔ بڑی سختی سے انہوں نے منع کیا کہ ابھی 1-2 دن تک آپ بالکل نہ تو کہیں جائیں نہ بیٹھیں۔ تو میں مجبور ہو کر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ فی الحال 1-2 دن اسی طرح میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنی قیام گاہ پر بستر پر لیٹے ہی لیٹے آپ سے بات کروں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سے معافی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ میرے لیے بھی دعا کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور میری اصلاح، میری مغفرت کے ساتھ ساتھ میری صحت کے لیے بھی خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں یہ آخری عشرے اور اس کے اعتکاف کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ سادہ سے لفظوں میں کچھ مفید باتیں آپ سب کے سامنے عرض کرنے کی مجھے توفیق دے، اور کہنے والے اور سننے والوں سننے والیوں سب کے دل میں اتر جائے اور نقش ہو جائے۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے 2 طرح کے رشتے ہیں۔ ایک رشتہ تو
یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے. اس لیے اس کے حکم کے سامنے ہم کو اپنی مرضی اور خواہش کو فنا کر کے سر جھکا دینا چاہیے، اس لیے کہ حاکم کی تو اطاعت کرنا ہی ہوتا ہے. کسی کا دل چاہے نہ چاہے، دل لگے یا نہ لگے، نوکر کو، غلام کو، باندی کو تو اپنے مالک کی حکم کی بجاوری کرنی ہی ہوتی ہے. یہ تو اس رشتے کا لازمی تقاضا ہے. اور ایک دوسرا رشتہ اور بھی ہے میرے بہت عزیز بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں. ایک رشتہ اور ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا بڑا پیارا رب ہے، دوست بنانے کے لائق ہے، دوستی کرنے کے لائق ہے، محبوب بنانے کے لائق ہے. سب سے زیادہ محبتیں اسی پر نشاور کرنے کے لائق وہ ہستی ہے. ایک محبوب کی جو شان ہوتی ہے، اس میں جو صفات ہوتی ہیں، وہ سب اس میں بھرپور طریقے پر ہے. یہ دو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم سے. اللہ ہمارا صرف حاکم نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا کرم یہ کیا کہ یہ جو 4 بنیادی عبادات ہم سب کو دیں، جن کو ہم ارکان کہتے ہیں، ان میں سے 2 وہ ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی شان کا استحضار اپنے دل میں جما دینے کے مقصد سے دی ہے. یہ نماز جو ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے استحضار کے لیے ہے. ایک حاکم کے سامنے انسان وقت مقرر پر جاتا ہے، اس کے ادب سے، سنجیدگی سے، وقار کے ساتھ جاتا ہے، اچھے لباس میں بہت سلیقے کے ساتھ جاتا ہے، اور سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نگاہیں نیچی رہتی ہیں. نماز میں ہم کو یہی حاکمیت کا استحضار اپنے اندر جمانے کے لیے ہم کو نماز دی گئی ہے. اب اگر ایک انسان اس کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلسل یہ مشق کرتا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں. کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، جہاں پر حاکم کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور کوئی اور پڑھ رہا ہو تو یہ سنو. اور پھر اس کے بعد حاکم کے سامنے جھک جانا ساری دنیا کے انسانوں کا ایک معمول ہوتا ہے. ادب کا اظہار، تعظیم کا اظہار سر جھکا کر کیا جاتا ہے. تو سر جھکا دیتے ہیں ہم حاکمیت کے استحضار میں، اور اسی لیے اس وقت عظمت کا جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. اس کے بعد وہ حاکم کے سامنے ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک بار وہی استحضار کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات اپنے کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ حاکم جو ہے، جب کوئی اس کا غلام، باندی، کوئی بندہ، کوئی بندی اس کی تعریفیں کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، تو اس حاکم کی حاکمانہ شان کا تقاضا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی. اور پھر جو مانگتا ہے یہ سائل، یہ محکوم، یہ غلام، یہ باندی، یہ بندہ، یہ بندی، وہ اس کو عطا کرتا ہے.
تو پہلے ہم اپنے کو یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ میرا مالک جو ہے وہ تعریف جو کوئی بندہ یا بندی اس کے کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور پھر فوراً ہم بھی تعریف کرتے ہیں ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد اندر سے بندگی اور غلام ہونے کا احساس اور جوش مارتا ہے، تو اب ہم پھر ایک دم سے اس کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اس حاکم کے قدموں پہ، اپنی ناک رگڑنے لگتے ہیں، اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، ٹیک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہی کلمہ سبحان ربی الاعلی جو سب سے زیادہ بلند ہے، وہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح پوری نماز چلتی ہے، اور اس نماز میں بڑے ادب کے ساتھ ہم اس حاکم کو سلام بھی کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر میں اس حاکم سے معافی مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے شان کو، کے استحضار اور اس کی یاد کو اپنے اندر اتار لینے کی ایک مشق ہے۔ بار بار کوئی آدمی اگر دھیان کے ساتھ یہ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے اندر ایک بندگی کا مزاج پختہ ہو جائے گا، تابع ہونا، کہنا مان لینا، اطاعت کرنا، غلامی اور نوکری کرنا، چاکری کرنا، یہ ایک مزاج بن جائے گا، اور پھر اس کا وہ فائدہ سامنے آئے گا کہ جس چیز سے وہ حاکم نے منع کر دیا اس سے رک جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، حاکم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو روک لینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ بندہ اتنا استحضار اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، اس کا محکوم ہوں، نفس کا محکوم نہیں ہوں، اپنی خواہش، اپنے ماحول، رسم و رواج، ان سب کا میں تابع اور محکوم نہیں ہوں، میں تو تابع اور اس حاکم اعلیٰ کے ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو عبادت ہے اس میں بھی حاکمیت کی شان ہے، حاکمیت کی شان کا استحضار ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مال، یہ جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا، میری آمدنی جو کچھ بھی ہے، آپ کے حکم پر خرچ کروں گا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتا، آپ نے حکم جہاں دیں گے، جس طرح دیں گے اس طرح خرچ کروں گا، میں تو تابع ہوں، ہزار مجھے مال سے محبت ہو، مگر یہ مال تو آپ نے میرے پاس بطور امانت دیا ہوا ہے، یا آپ کا مال ہے، آپ جیسے جیسے خرچ کرنے کو بتائیں گے ویسے ویسے میں خرچ کروں گا۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے مختصراً ہی اس وقت عرض کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے استحضار کے لیے خاص طور پر اللہ نے یہ دو اعمال دیے، یہ دو عبادتیں دی۔ اپنا بدن میں کیسے استعمال کروں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا استعمال کروں گا، یہ نماز سکھا دیتی ہے، اور آپ نے جو نعمتیں مجھ کو دی ہیں وہ نعمتیں میں کیسے استعمال کروں گا اس کی مشق زکوٰۃ کرا دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی دوسری شان کے بارے میں ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کی دوسری شان ہے اللہ معشوق اور محبوب ہے، چاہے جانے کے لائق، ایک محبت ہو اللہ سے، طبیعت مانوس ہو، اس کو دیکھنے کا دل چاہے، اس سے چمٹنے کا دل چاہے، اس کو چومنے کا دل چاہے۔ انسان اپنے محبوب سے چمٹنا چاہتا ہے، خود چاہتا ہے چمٹنا اور پیار کرنا چاہتا ہے، مختلف اداؤں سے اپنے محبوب پر نچھاور ہونا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں محبت کا جوہر رکھا گیا ہے، عشق کا جوہر رکھا گیا ہے انسان کے فطرت میں۔
وہ انسان بہت ہی مزاج کا خشک اور ناقص مانا جاتا ہے جس میں جوہر محبت ہی نہ ہو۔ اب مومن کی جو شان ہوتی ہے اور ایمان کی جو حلاوت آتی ہے وہ تب آتی ہے جب حاکمیت کے پورے استحضار اور اس کے تقاضوں پر عمل کے ساتھ ساتھ ہم بندوں اور بندیوں کو وہ بندگی اور غلامی کے احساس کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو جائے، لطف آنے لگے اللہ سے باتیں کرنے میں، اللہ تعالیٰ محبوب بن جائے۔ اب یہ جو محبت اور عشق کی دنیا ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی خاطر بہت کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہے، یہ بھی چھوڑ دوں، وہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی لٹا دوں، یہ بھی لٹا دوں، اپنے محبوب کی ایک نگاہ التفات پانے کے لیے، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جائے، اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں خرچ کر دیتا۔ جس سے اس کی محبت ہوتی ہے اس کو مسکراتا دیکھنا، اس کو خوش دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، اس کی خوشبو سونگھنا، اس سے لپٹ جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے آپ غور کیجئے، روزہ اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کے اندر اس کا استحضار پیدا کرنے، اس کا تاثر پیدا کرنے اور اپنے اندر ذوق محبت کو پروان چڑھانے والا عمل ہے۔ یہ محبت ہی ہے، انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی خاطر آدمی بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے، اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے، اس کی خواہش کو مقدم رکھتا ہے، اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے۔ میرے دوست کی مرضی یہ ہے، میرا محبوب یہ چاہتا ہے۔ یہ روزہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اس کو کھانا پینا چھڑوا دیا جاتا ہے، جو دنیا میں اس کا محبوب ترین وجود ہے، اس کی شریک حیات، اس سے بھی اس کو دور رہنے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو محبوب حقیقی سے لو لگانے کا وقت ہے، اس درمیان میں دنیاوی جو محبتیں میرے لیے ہیں ہزار جائز ہوں، لیکن میں تو ان محبتوں کے کبھی تقاضوں کو پورا نہیں کروں گا، ان کو دباؤں گا، مؤخر کروں گا۔ اور اسی لیے تو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی روزہ تو میری محبت میں بندہ بندی رکھتے ہیں، اس لیے اس کے بدلے میں ان کو خود ملوں گا، میں ان کو خود ملوں گا، اس کی جزا دوں گا نہیں، میں خود اس کا بدلہ ہوں، وہ میرے لیے۔ الصوم لی، کیا بات ہے، الصوم لی، میری محبت میں بندوں نے اپنی محبوبوں کو سب کو مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئے نوجوان دلہا اور دلہن، اب کیا جذبات ہوتے ہیں کہ بار بار ملاقات کریں، بار بار، لیکن واہ رے یہ محبت۔ اب اگر یہ انسان استحضار کے ساتھ آپس میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں اور یہ خیال کر کے دور رہیں کہ بھئی میرے اصلی محبوب کا، سب سے بڑے محبوب کا، اس سے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے دوسرے اور جو بھی محبت کے رشتے ہیں ان سے ذرا ان کو مؤخر کریں۔ جب محبوب حقیقی اجازت دے گا محبوب مجازی سے ملنے کا تب ملیں گے، ابھی نہیں ملیں گے، ابھی تو اس کی محبت کا مسئلہ ہے۔ اور کھانا پینا چھوڑ دینا یہ بھی ایک عشق کی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ عشق اور محبت کے جذبات میں انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مجنوں ہی کیا ہے جو اپنے بالکل سارے وقت کے پر پابندی کے ساتھ ناشتہ بھی لے اور کھانا بھی کھائے اور چائے بھی پیے، اور وہ کیا مجنون ہے؟ مجنون کو تو ہوش ہی نہیں رہتا کھانے پینے کا۔ تو پھر اس میں بتدریج محبت جو بڑھتی چلی جاتی ہے
تو رمضان کے آخری عشرے میں ایک سچی محبت کرنے والے کے دل میں محبوب حقیقی سے اس طرح کا محبت کا جذبہ جوش مارتا ہے کہ وہ اب صرف صبح سے شام تک کے لیے ہی نہیں، وہ تو پھر اپنی 10 دن 10 راتوں کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ کر پڑ جاتا ہے۔ کبھی تو دروازہ کھلے گا، کبھی تو دیدار ہوگا، کبھی تو اس مسکراتے چہرے کو ہم دیکھیں گے، کبھی تو کوئی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے گی۔ تو یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ محبت کا عروج ہے۔ آپ سب بہت مبارکباد کے لائق ہیں، اور پوری دنیا میں جو اللہ کے بندے اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات یاد رکھنے کی بھی توفیق دے دے تو ان کے اعتکاف میں وہ لذت آئے گی اور مزہ آئے گا۔ آپ تو اس وقت اپنے دل کی یہ کیفیت تازہ کر لیجئے کہ اے رب کریم، ہم آپ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہی آپ کی خاص تمنا اور یہی خاص الخاص دعا ہونی چاہیے اس راتوں اور دنوں میں۔ اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، محبت مل جائے نا، اللہ کی محبت مل جائے تو پھر تو سارے گناہوں کا چھوڑ دینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے محبوب کے لیے کیا نہیں چھوڑتا، ترک کارے خود گرفتم تا برائے کارے او، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے بحث نہیں کرتا، اس کے اشارے پر اشارے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خالی اندازہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو انسان جو ہے بس وہ اسی سانچے میں اپنے کو ڈھال لیتا ہے کہ کسی طرح میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل میں اعتکاف کی حقیقت، اصل حقیقت یہ ہے۔ دعا کریے، خوب دعا کیجیے، خوب اس وقت آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت کو اپنے اوپر بہت طاری کیجیے۔ سب سے زیادہ دعائیں بہت یہی مانگیے کہ اللہ، ہم تو بہت خشک مزاج قسم کے لوگ ہیں، مشغول ہیں کاروباروں میں، ہمارا دھیان بہت بٹا ہوا ہے، الجھنوں میں ہے، محبت والی کیفیت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ واقعی ہم کو اعتراف کرنا چاہیے کہ محبت والی کیفیت ہمارے اندر نہیں، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے کسی میں اللہ کی توفیق سے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت غنیمت اسٹیج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ کر تابع فرمان اور اطاعت گزار سے آگے بڑھ کر اس کے عاشق بنیں۔ وہ ہمیں اس کی اجازت دے رہا ہے، یہ اس کا کیسا کرم ہے، کہاں ہم کہاں اللہ۔ ایک مچھر کو، ایک نالی کے کیڑے کو اگر یہ دعویٰ ہونے لگے کہ بادشاہ سلامت کا میں عاشق ہوں، سب بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا کہ تیری یہ اوقات کہ تو مجھ سے محبت کرے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والا اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ، قربان جائیے اللہ کے اخلاق کے، اللہ تعالیٰ کی عالی ظرفی کے، کہ اللہ نے ہم سب کو اس کی اجازت ہی نہیں دی، ترغیب بھی دی، اور یہ تک فرما دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان حقیقی والے ہوتے ہیں، واقعی ایمان والے، ان کی تو پہچان یہ بتائی ہے کہ ان کو تو سب سے شدید محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے، باقی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے اور ماتحت ہوتی ہیں۔ ان کا سب سے شدید محبوب جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور یہ جو ذکر ہے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ نام رٹنا ایک عجیب اندر کی جذباتی کیفیت کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اور اللہ کا سے محبت کرنے والا کوئی بندہ مل جائے تو اس کے ساتھ رہنا، اس کو دیکھنا، اس کے شب و روز کو دیکھنا،
اس کی دعاؤں کو دیکھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھنا، ان سب چیزوں سے بہت مدد ملتی ہے اپنے اندر بھی محبت کے پیدا کرنے میں۔ تو ایک بات تو آج آپ جیسے خوش نصیب حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو دن اور یہ راتیں ہیں، یہ محبت کی کیفیت کو اپنے اندر خاص طور پر بڑھانے، پیدا کرنے اور بڑھانے کی خاص دن ہے، اور بالخصوص حضرات معتکفین جو اللہ کی بندیاں، امت کی مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں، اور جو اللہ کے بندے دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں، انہیں یہ بہترین موقع ہے کہ وہ شروع ہی سے محبت کی کیفیت کو اپنے اندر تازہ کریں۔ تھوڑا سا وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کے بارے میں سوچئے کہ اللہ واقعی اللہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اس کو سوچئے، اللہ کے حسن کو، اللہ کے جمال کو، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کسی محبوب کے اندر ہوتی ہیں کہ محبوب جلدی سے اپنا دیدار نہیں کراتا، محبوب جلدی سے اپنا قرب عطا نہیں کرتا، عاشق دیوانگی اس کے اندر ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، لیکن محبوب تو ذرا تھوڑا سا دیر لگاتا ہے۔ میں کن لفظوں میں بیان کروں، اس کے بعد کہیں وہ مرحلہ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے سے بڑے عاشق کے لیے بھی کہہ دیا کہ بھئی لن ترانی، تم یہاں مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ دیکھنے کی بہت تمنا ہوئی اللہ کے عاشق بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ ان کو بھی کہہ دیں گے نا تم یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے، اور وہ برابر ضد کر رہے ہیں، اب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا دیجئے، میں آپ کا حسین چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے وجود کو، آپ کی ذات اور آپ کی ہستی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہ یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ یہ مسئلہ جانتے ہیں، میں تو اس وقت صرف یاد دلاتا ہوں کہ بلکہ میں اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو دوسرا سب سے بڑا عمل ہے روزے کے بعد، وہ ہے حج۔ حج تو سراسر عشق ہے۔ حج کے تو ہر حکم، ہر ادا شروع سے آخر تک عاشقانہ ادا ہے۔ کوئی عاشق کو، کوئی مجنون، اس کو کہاں نوک پلک اپنے کپڑوں کی، اپنے بدن کی، اپنے بالوں کی سنوارنے کا ہوش رہتا ہے؟ اگر آپ کسی آرٹسٹ سے کہیں کہ ذرا ایک مجنو کا اسکیچ بناؤ، تو مجنو کا جو اسکیچ بنے گا وہ یہ نہیں بنے گا کہ وہ شیروانی پہنے ہوئے ہے اور 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہے، وہ تو بڑے بڑے بال، نہ اس کو اپنے لباس کی فکر ہے، بال منتشر ہے، یہ سب ادائیں ہوں گی اس کی، اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ تو حج جو ہے یہ تو عشق کا کمال ہے۔ آخری جو اسٹیج پر کوئی عاشق پہنچ جائے تو اس کی سمجھ میں آئے گا یا اس کو لطف آئے گا حج کا۔ احرام باندھو، کپڑے اپنے اتار دو، اور خوشبو مت لگاؤ، بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، اور اب تم اللہ کی اس عشق میں ڈوب گئے، تو اب جب تک یہ احرام قائم ہے تب تک تم اپنی بیوی سے جسمانی قرب تو دور کی بات ہے، عشق و محبت کی لائن کا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔
بالکل ایسے جیسے بس قانونی سا کوئی رشتہ ہے، لیکن محبت کے جذبات تو دوران حج صرف اللہ کے ہیں، اور وہ حج کے سارے اعمال وہ کیا ہے؟ عاشقانہ اعمال ہے۔ ایک مجنو کیا کرتا ہے؟ چکر لگاتا ہے، اپنے محبوب کے دل کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ ایک عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ بست سامان رسوائی سر بازار میں رقصم، کہ میں تو رسوائی کے 1000 سامان کے ساتھ سر بازار ناچ رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں۔ طواف سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ عاشقوں کی یادگار زمزم، عاشقوں کی یادگار مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد عاشقوں کی دوسری یادگار زمزم کے پاس جا کر زمزم پیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عشق و محبت کا جو ایک عجیب و غریب یادگار ہے صفا و مروہ، جہاں ایک عورت کے اللہ تعالی سے محبت اور ایک ماں کی اپنے بچے کی محبت، ان دونوں کا ایک حسین سنگم ہوا تھا، جب صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی تھی، ادھر سے ادھر جاتی تھی اللہ کی ایک بندی ہاجرہ، تو وہاں پر بھی دوڑایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ محبت کی یادیں انسان کے اندر آئیں، تو اس یادوں کے نتیجے میں اس کے اندر پھر محبت پیدا ہوگی، اور پھر یہ محبت ہی تو ہے کہ بھائی چلو عرفات چلو۔ اب سکون سے عاشق کہیں سکون سے بیٹھتا تھوڑی ہے، وہ تو ایک بے چین ہوتا ہے، کبھی کہاں کبھی وہاں۔ ابھی عرفات میں چند گھنٹے گزرے تھے کہ اب عاشق چل پڑا مزدلفہ، کیونکہ جو عاشقانہ اداؤں کے سب سے بڑے بانی اور معلم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کے نقش قدم پر بھاگا پھر رہا، جہاں جہاں وہ گئے وہاں جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ محبت کی چنگاری اس کے اندر بھی فروزہ ہو جائے۔ اور پھر مزدلفہ سے پھر جاتا ہے مینا، اور مینا میں جا کر بھی وہی ادائیں دہراتا ہے، وہی کنکریاں مارنا، وہی اس عظیم قربانی کی یاد میں قربانی کرنا۔ اب یہ سب جب کر لیتا ہے وہ، تب اس کے بعد احرام تو کھل گیا، احرام تو کھل جاتا ہے اس کا پہلے دن کی رمی کے بعد، پہلے دن کی اس نے کنکریاں ماری اور احرام اب کھل گیا۔ لیکن احرام کھل گیا، مگر آپ کو جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو یہ مسئلہ یاد ہوگا کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ احرام آپ کا ضرور کھل گیا، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے تو ابھی آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، باقی چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اب آپ بال کاٹ سکتے ہیں، اب آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ کب جانے کی اجازت ملے گی؟ طواف زیارت کے بعد۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی تشریح کی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم میری محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے آئے تھے تو پھر پہلے آ کر مجھ سے ملاقات کرو۔ زیارت، طواف زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، تو آؤ، پہلے آؤ، میرے پاس آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، اپنی محبتوں کا اظہار پہلے مجھ سے کرو، پہلے مجھے چومو، حجر اسود کو جو تم چومتے ہو تو دراصل تم مجھے چومتے ہو، اور پھر جب چمٹتے ہو ملتزم سے تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کی ذات سے چمٹ رہے ہو، تو تب پہلے تو مجھ سے ملاقات کرو، تو میری محبت کے لیے آئے تھے تو ذرا تھوڑا اور انتظار کرو۔ اب جب ایک حاجی اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک فرد، ایک عورت، اللہ سے ملاقات ہو گئی، طواف زیارت ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، اب تم اپنی دنیاوی محبتوں کا حق بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو میرے
قابل احترام بزرگوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھانا کیا، میں یاد دلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبات کے اپنے اندر بنانے کا خاص موقع ہے جو اللہ نے آپ کو اس وقت عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے کہ انہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہونے والی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آخری عشرے کی راتوں میں ہی زیادہ تر شب قدر ہوتی ہے، اور یہ جو شب قدر ہے اس کو تلاش کرنا محبت کے جذبات والوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کمر کس لیں کہ میں تو ان دنوں میں اپنے اندر ایک محبت کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ موقع میں چوکوں گا نہیں، آرام، سونا، کھانا، پینا یہ سب سال بھر چلتا رہتا ہے، اس وقت میں آیا ہوں بہت دیر سے اور بہت دور سے، اور میں اللہ کی محبت، اللہ میرے پیارے اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا محسن اللہ، میرا کریم رب، میرا سخی، میرا معاف کرنے والا، میرا رحمان رب، ہزاروں جمالی صفات کا حامل رب، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو یہ جو شب قدر ہے یہ چونکہ انہی راتوں میں ہوگی، زیادہ تر تو انہی راتوں میں، اور پھر ان میں سے بھی تھوڑا سا اللہ نے آسان کیا کو تاک رات میں، تو اس لیے اس کی تلاش کرنا، اس کے انتظار میں روزانہ رات میں زیادہ سے زیادہ جاگنا، یہ ایک خاص چیز ہے اعتکاف میں، اور اللہ نے آسان یہ بھی کر دیا کہ تھوڑا ایک رات میں زیادہ جاگ لیں، ایک رات میں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ ابھی تو شب قدر ہے، یہ اصل میں کیوں اس کو شب قدر کہا گیا؟ تو ہمارے حضرات علماء، اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب کو نفع پہنچائے، علماء کی قدر ہم کو نصیب فرمائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قدر کا معنی ہوتے عظمت و شرف، تو گویا یہ بات حضرات نے لکھ دیا کہ جس آدمی کی پہلے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اس لیے کہ اس کے پاس کچھ زیادہ اچھے اعمال نہیں تھے، لیکن اس ایک رات میں اگر اس نے دھیان سے توبہ استغفار کر لیا اور اللہ کی عبادت میں وہ کھڑا رہا، تلاوت کی، نمازیں پڑھی، تو اس ایک رات کی وجہ سے وہ انسان جو بے قیمت قسم کا انسان تھا وہ صاحب قدر اور صاحب مقام بن جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب مخلوقات کے لیے جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو اس کا اتنا حصہ جو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر کرنے والے، ایک عملہ ہے اللہ تعالیٰ کا زبردست عملہ، کروڑوں فرشتوں پر مشتمل، اربوں فرشتوں۔ اب یہ وقت ہے، اس وقت میں ان راتوں میں آپ مانگ لیجئے، کتنے مسائل ہیں آپ کے، کتنے الجھنیں ہیں، کسی کے ساتھ کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کاروباری الجھن ہے، کسی کے ساتھ مقدمہ ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو اپنے بچیوں کے لیے رشتے کی تلاش ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے، ہزاروں مسائل ہیں، دنیاوی مسائل بھی۔ یہ وقت ہے، یہ راتیں ہی مانگنے کی ہیں، کیونکہ اسی میں ہینڈ اوور کیا جائے گا۔ تو اگر مانگ لیا ہم لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ عین وقت پر بھی اپنے حکم کو بدل سکتے ہیں۔ لہذا یہ راتیں، یہ جو اعتکاف کی راتیں ہیں بے حد قیمتی ہیں، رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو یہ ایک بہت خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں ایک بات نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بتائی گئیں تو آپ کو ایک دم سے احساس ہوا، فکر ہو گئی کہ میری امت کی میں تو عمریں کم ہیں، اور جب عمر کم ہے تو پھر پچھلی امتوں کے برابر میری امت کے لوگ، میری امتی اتنی نیکیاں نہیں کر پائیں گے۔
تو پھر تو پیچھے رہ جائیں گے. تو صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، قربان جائے اللہ کی عنایت و مہربانی پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہ تم فکر نہ کرو محمد، یہ میں تم کو شب قدر دے رہا ہوں، اس میں ایک رات میں تمہاری امت، تمہارا جو امتی اگر اس رات کی عبادت ٹھیک سے کر لے گا تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا. یعنی پچھلی امت کی جو نیکیاں ہیں ان سے بھی بہت زیادہ نیکیاں کما لے گا تمہارا امتی. اللہ اکبر. خود قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں باتیں فرمائی گئی کہ قرآن مجید اس رات میں اترا. یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر فرشتے اترتے، اور صبح صادق تک یہ رات خیر و برکت اور امن و سلامتی ہی کی رات رہتی ہے. بڑی فضیلت ہے، اور یہ انہی دنوں میں ملے گی انشاءاللہ. تو گھر سے نکل کر آ گئے، پڑھ کر آ گئے. اب آپ کے لیے اس رات کو تلاش کرنا آسان ہو گیا. گھروں میں کے ماحولوں میں، روٹین کی زندگی میں اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب پڑ گئے اسی کام کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو بس اب یہ راتیں جو ہیں، بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت اور قوت دے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ سب سے زیادہ میں کمزور ہوں اور اس لیے آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اللہ اس رات سے اور اس کی قدر سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ ہونے دیں. اللہ اکبر. اس رات میں ایسا بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور وہ جائزہ لیتے ہیں کون مرد اور کون عورت عبادت اور ذکر میں مشغول ہے، نماز میں، تلاوت و تسبیح میں، دعا میں. اور جب انہیں عبادت میں مصروف دیکھتے ہیں تو امن و سلامتی اور رحمت کی دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے. کہیں ہم غفلت کے مارے چوک نہ جائیں، اور جبریل علیہ السلام کی اور ان تمام فرشتوں کی جماعت کی دعائیں مل گئی تو آپ سوچ لو پھر کیا ہوگا، کیسا نصیب روشن ہوگا، کیسی زندگی خوشیوں بھری گزرے گی، کیسی برکت زندگی میں آئے گی، کیسے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، جذبات و تمنائیں، اعمال اخلاق سب بہتر ہو جائے گا. اس لیے آج کی اس مجلس پر تو بس یہ عاجز آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہے، آپ کی محبت اور احترام کی جذبات کے ساتھ، بلکہ جذبات میں ڈوب کر کہ اللہ نے جب یہ توفیق دے دی تو بس اب کمر کس لیجیے. اب آپس میں باتیں کوشش کریں کہ بہت ضروری کوئی بات ہو تو آپس میں کریں. یہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے. دل سے بھی باتیں کیجیے اور زبان سے بھی باتیں کیجیے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، تنہائیوں آپس میں خدا کے لیے باتیں نہ کیجیے. یہ میں بہت تاکید سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنے جن بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے تو وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئی. ہم دیکھتے تھے کہ وہاں سب سے زیادہ جو تاکید ہوتی تھی اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے وہ یہ ہوتی تھی کہ دن اور رات کے کسی وقت میں آپس میں باتیں نہ کریں. دیکھیے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے میں 2 لفظ کام کے ہوتے ہیں تو 10 لفظ لایانی بھی نکل آتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے دل کے اندر کی نورانیت گھٹ جاتی ہے. ہم سب عام لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ آپس کی جائز باتوں سے بھی دل میں نورانیت نہیں بڑھ پاتی. یہ وقت اپنے دل کے اندر نورانیت کے بڑھانے کا ہے. اس لیے اس وقت آپس کی گفتگو کو تقریباً بالکل ترک اور اللہ سے گفتگو کریں. دل میں اللہ سے باتیں کریں. کبھی ہاتھ اٹھا لیں، کبھی دعا کریں، کبھی سجدے میں گر جائیں، کبھی تلاوت کر لیں. ایک عجیب اللہ تعالیٰ کو نظر آ جائے کہ میرا بندہ یہ دیکھو کس قدر بے چین ہے، مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے، پھڑپڑا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنے کے مقصد سے غافل نہیں ہو رہا.
تو بس ایسی کوئی نظر جس وقت پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ کی، تو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر کیا کچھ مل جائے گا. ورنہ شیطان تو پھر کھانے کے وقت میں اور فلاں سحری کے وقت میں اور ایسے ہی بیٹھ کر حلقے بنا کر بات کرنے کا ایک ماحول بن جائے گا، تو بہت نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا. تو یہ جو میں نے چند باتیں اس وقت عرض کی ہیں، اس وقت صرف اعتکاف کے بارے میں میں نے عرض کرنا مناسب سمجھا، تاکہ شروع ہی سے دو چیزیں آپ کے ذہنوں میں چھا جائیں، حاوی ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ روزہ اور بالخصوص اعتکاف عشر اخیرہ یہ اللہ سے محبت کرنا سیکھنے کا موسم ہے، محبت مانگنے کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سوچنے کا. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی صفات کو سوچیے، کیسا پیارا رب ہے اللہ. خود نہیں پہنتا ہم کو پہناتا ہے، خود نہیں کھاتا ہم کو کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا ہم کو پلاتا ہے، خود نہیں سوتا ہم کو سلاتا ہے. اس نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں بنایا، نہ دنیا بنائی نہ آخرت بنائی. اس نے جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی. جو بنایا ہے وہ ہمارے آپ کے لیے بنایا ہے. ساری مخلوقات اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اپنے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا. کیا ایسا بے لوث رب اس لائق نہیں ہے کہ 100 جان سے اس پر نشاور ہوا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، اس کے دیدار کی تمنا کی جائے، اس کی ناراضگی سے اس طرح گھبرایا جائے جیسے کوئی سچا عاشق اپنے معشوق کی ناراضگی سے گھبراتا ہے. صرف انعام اور صرف سزا سے آگے بڑھ کر، صرف انعام کی طلب اور صرف سزا کے ڈر سے آگے بڑھ کر اس کی ذات کو خوش کرنا، اس کی ایک مسکراتی ہوئی نظر کو پا لینے کی تمنا ہمارے اندر آ جائے، یہ خاص وقت ہے اس کا. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اسی کو مانگے، معافی اور مغفرت بھی مانگیں اور محبت بھی مانگیں. یہ چیزیں ضرور اپنے اندر پیدا کریں اور ان آداب کا خیال رکھیں. اعتکاف کے سلسلے میں جو کل بیان کیا گیا تھا آپ کے سامنے، کچھ مسائل بتائے گئے تھے، ان کا بھی خیال رکھیں. کوئی چیز بھی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، غفلت میں مسجد کے حدود سے بے خبری کے عالم میں نکل جانا نہ ہو. ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ خیر فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی حقیقت نصیب فرمائے. بہترین طریقے پر یہ چند دن اور چند راتیں گزارنا آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے. بس اب آئیے دعا کر لیں. بہت ہی دل کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگنے کی کوشش کریں. ایک لمحے خاموشی کے ساتھ اللہ سے یہ مانگ لیں کہ اللہ اس وقت ایسی دعا عطا فرما دیجئے جو آپ کی توجہ کو کھینچ لے. کوئی معذوری نہ ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ورنہ جس نشست میں آپ کو راحت ہو اسی نشست پر آپ بیٹھیں. اللہ کی رحمت کو سوچیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کریں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں مگر اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم ہم نہایت گندے ہیں. بہت موقع آپ نے ہم کو عنایت فرمائے. آپ کی قسم اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارے دل آپ کی حاکمیت کے استحضار سے بھی بھر گئے ہوتے. ہم آپ کے بندے بن چکے ہوتے, آپ کے حکموں کے فرما بردار بن چکے ہوتے اور آپ کی محبت کی چنگاری بھی ہمارے دل میں بھڑک چکی ہوتی. لیکن ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم اپنے حال کو بہت برا ہم نے کر لیا. اللہ سر سے پیر تک ہم نے گناہوں میں لت پت ہو کر آئے ہیں. اللہ اس امید پر آئے ہیں اللہ کہ یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ عشرہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دینے کا عشرہ ہے. بار الہ ہم کو بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے, ہمیں بھی معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے اور آئندہ زندگی میں اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہم بہت تجربوں کی روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بچایا تب تو بچ سکیں گے, لیکن اگر آپ نے ہم کو ہمارے نفسوں کے حوالے کر دیا تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بچ پائیں گے. اللہ ہم اپنے آپ کو خوب پہچان گئے. ہمارا بھروسہ اپنے اوپر نہیں ہے, اپنے تقوی پر نہیں ہے, اپنے علم پر نہیں ہے, آپ کی رحمت پر, آپ کی قدرت پر ہے. اللہ ہمیں بچائے رکھیے, اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ بچائے رکھیے. اللہ تقوی بھی عطا فرما دیجیے, مغفرت بھی عطا کر دیجیے. اے اللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ دو نعمتیں لے کر ہر سال آتا ہے. ایک تو مغفرت کی نعمت ہوتی ہے, چاہے جتنے گناہ پچھلی زندگی میں ہو, جو رمضان کو ٹھیک سے گزار دیتا ہے اور آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے, آپ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری نعمت تقوی لے کر آتا ہے رمضان. پھر تقوی مل جاتا ہے اور تقوی کے نتیجے میں رمضان کے بعد کی زندگی بھی موت تک انسان بڑی حد تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور کبھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو تقوی کی وجہ سے فوراً اس کے اندر ایک غم اور ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ آپ سے معافی نہ مانگ لے, معاف نہ کروا لے. اللہ یہ دونوں نعمتیں عطا کر دیجیے. مالک ہم بہت محتاج ہیں, اسی کی تلاش میں آئے ہیں. اللہ آپ کو خوب معلوم ہے. ہم نے جب ارادہ کیا تھا
تو کئی رکاوٹیں پیش آنے لگی تھی، ایسا کئی اسباب بننے لگے تھے کہ ہم گھر سے نہ نکلتے، لیکن ہمیں آپ نے توفیق دی، آپ نے توفیق دی اور ہم کو ہمت دی اور یہاں تک پہنچا دیا۔ اب دو نعمتیں تو ضرور ہی دے دیجئے، ایک مغفرت اور ایک تقویٰ، ایک مغفرت اور ایک تقویٰ۔ ہے اللہ، ہم مسکین ہے اللہ، سائل ہے اللہ۔ مسکین کس سے مانگے گا؟ فقیر کس سے مانگے گا؟ غنی سے مانگے گا۔ اللہ ہم فقیر ہیں اور آپ غنی ہیں۔ آپ نے تو خود فرمایا تم الفقراء الی اللہ۔ اللہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم سائل ہیں، ہم بیکاری ہیں، ہم منگتا ہیں۔ اللہ ہم خطا کار ہیں اور آپ غفار الرحمن ہیں۔ اللہ ہمیں محتاج ہیں اور آپ رزاق ہیں، آپ وہاب ہیں۔ اللہ ہم کو حلال پاکیزہ بابرکت روزی بھی عطا فرما۔ اللہ ہم کو صحت اور عافیت بھی عطا فرما۔ اللہ ہم کو صحت اور عافیت بھی عطا فرما۔ اللہ ہم کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم کو سمجھ عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو سمجھ عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمت عطا فرما۔ اے اللہ حالات کا مقابلہ کرنے کی اللہ بھرپور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلا دیجئے، ہمیں صحیح راستے پر جما دیجئے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ہم کو گمراہ ہو جانے سے بچا لیجئے، قدموں کے ڈگمگا جانے سے بچا لیجئے۔ اے بار الہ، ہم آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ منت کرنے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیے گا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیے گا۔ اے رب کریم، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہر مسجد کے ساتھیوں کو، ہر جماعت کے کارکنوں کو، ہر ادارے کے کارکنوں کو، اللہ گھر کے ایک ایک فرد کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم، اخلاق عالیہ سے ہم کو سجا دیجئے۔ اے اللہ سخاوت ہمدردی جیسے اخلاق عطا فرما۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ بابرکت اور آسان روزی ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اچھے روزے، اچھی تراویح، اللہ اچھا رات کا قیام، اللہ دعائیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، آپ کے یہ بندے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے در پر آ کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، ان سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اور اے اللہ ان کی دعاؤں اور ان کی محبتوں کے طفیل اس عاجز کو بھی، اے رب کریم، اس عاجز و خطاکار گنہگار بندے کو بھی، اے رب کریم، اللہ عافیت کے ساتھ اس کی اصلاح بھی فرما دیجئے، اور اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام قسم کی بیماریوں سے اللہ اس عاجز و محتاج کو مکمل شفا نصیب فرما۔ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھیے گا اور دین کی خدمت کے لیے میں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم نے بہت کم مانگا ہے، مانگنا تو بہت کچھ چاہیے تھا، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔